کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں۔ شادی کے بعد میاں بیوی کی ایک فطری تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، اس لیے کہ بچوں کے بغیر خوبصورت گھر بھی ویران اور بے آباد نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں باپ بنوں، ہر عورت کے دل میں یہ خواہش رکھی کہ میں ماں بنوں۔ اس لیے ہم نے دیکھا کئی مرتبہ ایک لڑکی جس کی شادی کو کچھ سال گزر گئے، تعلیم یافتہ ہے، خوبصورت ہے، خامن کی محبت اسے ملتی ہے، گھر میں ہر چیز کی ریل پیل ہے، لیکن اداس نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ اس کو امید نہیں لگ رہی اور وہ ماں نہیں بن رہی۔ اس کے لیے وہ علاج معالجہ بھی کرواتی ہے، دعائیں بھی کرواتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، اولاد کی دعا، قرآن پڑھتی ہے، اولاد کی دعا، کسی اللہ والے کی مجلس میں گئی، اولاد کی دعا، کسی فقیر کو کچھ دیا، اولاد کی دعا، حج عمرے پہ گئی، اولاد کی دعا۔ اب اس نوجوان بچی کو پتا ہے کہ اگر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو 9 مہینے تو مجھے بالکل بیمار بندے کسی کیفیت میں رہنا پڑے گا، نہ کھانا اچھا لگے گا اور ہر وقت ابکائی آئے گی اور جسم کے اندر عجیب سی حالت کیفیت ہوگی، اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو عورت کے لیے تو زندگی اور موت کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو پتا ہے کہ بچے کی خاطر مجھے 2 سال کم از کم سلیپ لیس نائٹس گزارنی پڑیں گی، لیکن وہ یہ ساری تنگی برداشت کرنے کو تیار ہے اور دعائیں مانگتی ہے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے، کہ جب میاں بیوی آپس میں ملیں تو دعا پڑھیں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ملاپ سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شیطان کے مکر سے بچائیں گے، اولاد نیک ہوگی۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیسا سنہری اصول بتایا اولاد کے نیک بننے کا۔ ہم بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں۔ کئی لوگ تو اس طرح غفلت کی حالت ہوتی ہے کہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کون سے اعمال اپنائیں تو خود بھی نیک بنے، اولاد بھی نیک بنے۔ اسی لیے انبیاء کرام نے نیک اولاد کی دعائیں مانگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مومن کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ ان کو نیکی کے راستے پر لاتا ہے، تعلیم و تربیت کا خیال کرتا ہے اور وہ کلمہ گو بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، تو اولاد کے ہر سانس پر ماں باپ کے نام اعمال میں اللہ ایک نیکی لکھتا ہے۔ اچھا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے نا، تو انسان کا سسٹم آٹومیٹک اس کو ڈلیوری کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ مزے کی بات، اگر بچہ تیار اللہ تعالیٰ کر دیتے اور کہتے کہ نکالنا خود، تو ہم تو کئی کچے نکال بیٹھتے اور کئی پکے بھی پڑے رہتے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں بالکل تیار ہو جاتا ہے، ایک سسٹم ہے اس کے جسم میں، تھرموسٹیٹ لگی ہوئی ہے، یوں سمجھ لیں، ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ سسٹم ایکٹیویٹ ہوتی ہے تو انسان کا اپنا سسٹم اس بچے کو پش کرنا شروع کر دیتا ہے باہر۔ اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا جی عورت کو دردیں محسوس ہو رہی ہیں، وہ دردیں کیا ہوتی ہیں؟ بیسیکلی جو پیٹ کے مسل ہوتے ہیں نا، وہ سکڑتے ہیں پھر کھلتے ہیں، پھر سکڑتے ہیں، تو بچہ آگے کی طرف پش ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر درد کے ساتھ بچہ آگے کی طرف آٹومیٹک پش ہو رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ باہر ملکوں میں ہاسپٹل میں جب ڈلیوری ہوتی ہے تو بہت سارے پک اپ ٹرانسڈیوسر ساتھ لگا دیتے ہیں، تو ٹی وی اسکرین کے اوپر عورت خود آنکھ سے دیکھ رہی ہوتی ہے
کہ وہ جو مسل کانٹریکٹ ہوتے ہیں اور ایکسپینڈ ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر فلم آ رہی ہوتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ یوں پیک آئی، پھر چلی گئی، پھر وہ ریلیکس ہو جاتی ہے، پھر دیکھتی ہے دوبارہ پیک آ گئی، تو اس کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اب مجھے پھر درد ہونے لگی ہے۔ تو جو عقل مند عورتیں ہیں وہ فیل کرتی ہیں کہ اب مجھے درد ہو رہی ہے، تو میرا سسٹم اس کو پش کر رہا ہے باہر کی طرف۔ تو جب سسٹم باہر کی طرف پش کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی ول پاور سے اس کو پش کرتی ہیں، چنانچہ جب دونوں طرف سے اس کو پش ملتی ہے تو ڈیلیوری بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اب یہ آٹومیٹک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ، اے انسان ہم نے تمہارے لیے گزرنے کا راستہ آسان کر دیا۔ اب انسان دیکھے کہ ماں کے پیٹ سے اور رحم سے بچہ اتنا بڑا بالآخر پیدا ہو جاتا ہے، اور مزے کی بات کہ انسان کی یہ جو کھوپڑی ہے نا، یہ سب سے موٹا اس کے جسم کا عضو ہوتا ہے، سب سے موٹا۔ اس کھوپڑی کے درمیان میں کٹاؤ ہوتا ہے، اور وہ شروع میں جڑی نہیں ہوتی، کھوپڑی دو حصوں میں ہوتی ہے، دو ہڈیاں۔ اسکل جو ہے اٹس ناٹ ون، اٹس ٹو ہاف سیپریٹڈ فرام دی سینٹر۔ وہ کس لیے کہ سر نے جب باہر نکلنا ہے تو ممکن ہے کہ راستہ اتنا کھلا نہ ہو، تنگ ہو، فرسٹ ڈلیوری ہو بچی کی، تو اس وقت اس کا سر جو ہوتا ہے نا وہ کنٹریکٹ ہوتا ہے، آپس میں ملتا ہے، تو ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ اوور لیپ کر جاتی ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دی پوزیشن ہڈیاں اوور لیپ کر جاتی ہیں، اور سر جو ہے وہ بالآخر جب نکل آتا ہے تو دوبارہ اپنی جگہ پہ چلی جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پورے سر کو ویسے ہی جوڑ دیتے کہ اس کے اندر دماغ ہے، اٹس ویری سینسٹیو، اٹس ویری ڈیلیکیٹ، سو اٹ نیڈس پروٹیکشن آف سم بون، تو پھر تو ڈلیوری کے لیے مسئلہ مصیبت ہے، پھر تو ہر بچہ ہی سیزیرین ہوا کرتا، مگر نہیں، اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، یعنی جو سب سے سینسٹیو پارٹ ہے دماغ، اس کو جن ہڈیوں نے پروٹیکٹ کرنا ہے وہ دو ہاف میں ہے، اور جب ڈلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ دو ہاف جو ہیں وہ بیلنس ہو کے انسان کا ساتھ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنا لیتی ہے، پھر وہ پروٹیکٹ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے نا کہ جس کی وجہ سے بچہ اتنے آسانی کے ساتھ ماں کے پیٹ سے آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ انسان، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے ہم نے نکلنے کا راستہ کتنا آسان بنا۔ بڑی عجیب حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہو گئی۔ ماں بھی عورت تھی، آگے بیٹی ہو گئی، تو فرشتہ یہ آ کر کہتا ہے کہ ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہو گئی، جو اس بچی کی پرورش کرے گا اس کے متولی کی قیامت تک اللہ مدد فرمائے گا۔ تو بیٹی کی پیدائش پر فرشتہ یہ الفاظ کہتا ہے، اور آگے سنیے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ آ کر اس لڑکے کی پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سلام کہا ہے۔ خود اس حدیث پاک کو پڑھ کر بڑا ہی حیران ہوا۔ ابن عباس لانو کی روایت ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی کیا رحمت اور مہربانی کہ اللہ رب العزت اس چھوٹے بچے کو سلام بھیج رہے ہیں جو دنیا میں آ کر اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کے ہاں اولاد ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بچے کے نیک ہونے کی دعا کریں اور بچے کے ماں باپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کریں۔ کہہ دیتے ہیں جی مبارک ہو، تو ان الفاظ کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو وہ دعا کریں اور شکر ادا کریں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کو اولاد کی خوشخبری ملے
تو چاہیے کہ وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان الفاظ کے کہنے پر اللہ اس بچے کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائیں گے. اب دیکھیے کتنے لوگوں کو اولاد ملی، لیکن حدیث مبارکہ میں بتائے گئے یہ الفاظ کم ہی لوگوں نے کہے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ جب بھی بچے کی خوشخبری ماں باپ کو ملے تو کیا کہیں؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان الفاظ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. بیوی کے ساتھ پریگننسی کے دوران خوش رہتے ہیں تو پری میچور بچے ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا، عورت کا جو بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے بچے کے دوران، پھر وہ شوٹ نہیں کرتا، اس کا بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوتا. اور تیسری سرچ یہ تھی کہ ایسی مائیں جو پریگننسی میں خوش رہیں ان کے بچے پہلے سال میں نہیں مرتے. اکثر وہ بچے پہلے سال میں مرتے ہیں جن کی مائیں پریگننسی کے دوران ڈپریسڈ رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں. تیسرا پوائنٹ، کیپ یور وائف ایکٹیو ڈیورنگ دی لاسٹ ٹرائیمیسٹر. جو آخری 3 مہینے ہوتے ہیں حمل کے، اس کو لاسٹ ٹرائیمیسٹر کہتے ہیں. اس میں عورت کو ایکٹیو رہنا چاہیے. اس وقت بیبی کا سائز بھی کافی ہو چکا ہوتا ہے اور موومنٹ کافی مشکل ہو جاتی ہے، پینفل ہو جاتی ہے. مگر عورت کام کرتی رہے، ہلتی جلتی رہے، اس سے پھر نارمل ڈلیوری کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. مرد کو چاہیے کہ وہ مختصر سا سمپل سا کھانا بنانا بھی سیکھ لے. اس لیے کہ عورت اگر پریگننٹ ہے تو مے بی کہ وہ کوکنگ نہ کر سکتی ہو، تو ایسے وقت میں انڈے بنا لینا یا کوئی ایسی چیز جس کو انسان کھا کے اپنا وقت گزار لے، باہر کے کھانوں کی ضرورت نہ پڑے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یہ بھی خاوند کی ذمہ داری ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو تو اس کے لیے اور ہونے والے بچے کے لیے اللہ سے دعا مانگے. چنانچہ انبیاء کرام نے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے دعائیں مانگی جو قرآن مجید میں منقول ہیں. آج کل چونکہ الٹرا ساؤنڈ کافی ایڈوانس ہو چکا ہے اور کافی پہلے جنڈر کا پتہ چل جاتا ہے، تو اگر پتہ چل جائے کہ بیبی گرل ہے یا بیبی بوائے ہے تو اس کے حساب سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی خرید لینی ایک اچھی چیز ہے. یہ وہ کام ہیں کہ جو بیبی کے برتھ سے پہلے کرنے پڑتے ہیں. اس کیفیت میں عورت کو کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے، عورت کو محبت چاہیے ہوتی ہے. تو عورت کو سپورٹ دینی چاہیے فل، تاکہ اس کو اطمینان ہو ذہنی طور پہ کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ ہے، اور پریگننسی میں کوئی بھی مشکل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. درد ذہ کی جو تکالیف ہیں بہت زیادہ سوئر ہوتی ہیں، بہت سوئر ہوتی ہیں. اس وقت عورت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ شاید میری جان ہی نکل جائے گی. وہ درد برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں خامند کا اس کو تسلی دینا، اچھے بول بولنا، یہ اس کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. قرآن مجید میں بی بی مریم کے بچے کی ولادت کا واقعہ ہے. تو ان کو جب درد ذہ ہو رہی تھی تو ان کی ڈپریشن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، میرا وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا. اب اس ڈپریشن میں سے بندہ کیسے باہر نکلے؟ یہ ایک عجیب بات تھی. چنانچہ رب کریم نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کے قریب جو کھجور کا درخت ہے نا، آپ اس کو ہلائیے اور اس میں سے جو کھجوریں گریں گی وہ کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے اور اپنے بچے سے محبت کا اظہار کیجیے. اس کو وہ کر رہی ہے ہی نہیں.
اس کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. تو 3 کام قرآن پاک نے کہے. اب عام عقل حیران ہوتی ہے کہ بھئی ولادت کا وقت ہے تو اس وقت تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم گھی پی لو، فلاں پی لو، کہ بچے کی ولادت آسان ہو جائے گی. اور شریعت کہتی ہے کھجوریں کھاؤ. کیا تک بنتا ہے بھئی کھجوریں کھانے کا؟ آج سائنس نے اس بات کو ریسرچ کر کے ثابت کر دیا کہ قرآن پاک میں 1500 سال پہلے جو کہا گیا تھا وہ 100% ٹھیک تھا. اس لیے کہ اس وقت عورت ڈپریشن میں ہوتی ہے اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اس کے برین کو خوراک چاہیے، اور برین کی جو خوراک ہے وہ شوگر ہے. برین کی خوراک وہ پروٹین نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ شوگر ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں. اور جو کھجور ہے یہ صرف کاربوہائیڈریٹس ہے. اس لیے جب بی بی مریم نے کھجوریں کھائیں تو وہ پوری کی پوری غذا ان کے برین کو ملی، اور جب برین ڈپریشن سے نکلا تو بیبی بھی آسانی سے ہو گیا. تو اس وقت میں میٹھی چیز کا کھانا بھی ولادت میں سہولت کا سبب بنتا ہے. ایک صحابی نے اپنی والدہ کو گرمی کے موسم میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس طرح حج کا طواف کروایا کہ ان کے اپنے پاؤں کے نیچے جوتی بھی نہیں تھی. تو نیچے سخت گرم پتھر تھے، پاؤں جل رہے تھے اور پاؤں میں چھالے بن گئے تھے. پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنی کمر پہ اٹھا کے اس طرح حج کروایا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، سخت گرمی میں تکلیف اٹھا کے میرے پاؤں میں چھالے بن گئے، میں چلنے کے قابل نہیں رہا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جب تمہاری ولادت کا وقت تھا اس وقت تمہاری والدہ کو جو دردیں اٹھ رہی تھیں، ہو سکتا ہے کسی ایک درد کا بدلہ تم نے ادا کر دیا ہو. اور والدہ کے اوپر تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے. بچے کی ولادت کے وقت اس کے بس میں نہیں ہوتا، اسی لیے جو ہے اس کو اس وقت سمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے. مردوں کو کیا پتہ کہ عورت کے ساتھ کیا گزرتی ہے. تو ایسے وقت میں غصہ کرنا اور چھوٹی سی بات پہ بگڑ جانا یہ بیوقوفی کی علامت ہے.